الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اس سے قبل اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہود و نصارہ کے بعض اعمال بد کو ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے سلوک کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے دینی حکم احکام کہ جن کو یہود و نصارہ چھپایا کرتے تھے ان کا ذکر کیا، بالخصوص یہودیوں کے ان حالات کا ذکر کیا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے، اللہ کی کتاب کو بدل ڈالتے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نازل شدہ کو چھپاتے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی پھر یہ ذمہ داریاں اور ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ مقام اور شرف عطا کر کے بھیجا۔ ان کو جو کتاب دی اس کی صفات عالیہ کا بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا، اور فرمایا کہ لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے اور اس پر محافظ ہے، بس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کیجیے جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے اس سے ہٹ کر جو حق میں سے آپ کے پاس آ چکا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اہل انجیل کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں اور مسلمانوں کے پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا ہے، اور آپ کو بتایا کہ آپ کی طرف جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتاب نازل کی ہے اس کی کیا عظمت و شان ہے اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بڑی زبردست آیات مبارکہ ہیں۔ قرآن پاک جس طرح اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح یہ سابقہ کتابوں کا محافظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سابقہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام ان کی نبوتوں اور رسالتوں کی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نسل در نسل یا ایک نبی سے دوسرے نبی تک منتقل کرتے ہو آپ تک پہنچائیں، آپ ان کے محافظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی تعلیمات کے مطابق ہی چلنا ضروری ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور طرف حق کو تلاش کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ سے کہ کسی انسان کو سیدھا راستہ مل جائے۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا میرے پیغمبر آپ نے حق کے آ جانے کے بعد اب ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا۔ ایک اور بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا،
لیکن ایک ہی امت بن کر پھر امتحان نہ ہو پاتا. پھر جو مقصود ہے نا اصل کہ امتحان لینا ہے، امتحان ہوتا ہی اختلاف کے اندر ہے، تنوع کے اندر ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ حکمت ارشاد فرمائی ہے ایک ہی امت نہ بننے کی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور ان سے بچیے کہ وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک بہت سارے لوگ یقیناً نافرمان ہیں. پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. گویا ان تمام کی تمام تعلیمات میں فرامین میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کی تلقین فرمائی اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس کے مطابق ہی لوگوں کے درمیان عین عدل و انصاف کے مطابق جب فیصلے ہوں گے تو پھر لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کے حقدار بنیں گے. اس سے ہٹ کر اگر فیصلہ ہوگا تو وہ جاہلیت کا سا فیصلہ ہوگا. اس لیے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا اللہ نے کہا جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے. تو یہ حالات کے پیش نظر ہے. بعض اوقات حالات کا تقاضا کیسا ہوتا ہے، بعض اوقات حالات کا تقاضا کیسا ہوتا ہے. بعض اوقات ان آیات کو بنیاد بنا کر وہ لوگ جو تکفیر کی راہ پر چلتے ہیں وہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جو حکمران اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے لہٰذا وہ کیا ہے، معاذ اللہ وہ کافر ہیں. اور ہر ایک کو کافر کافر قرار دینا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے. وہ یہ نہیں پڑھتے کہ جس قرآن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اسی قرآن میں اور اسی آیت کے بعد اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو اگر وہ کافر ہی ہونا تھے تو ظالم اور فاسق کی بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہے، جیسا حالات کا تقاضا ہوگا ویسا ہی حکم ہوگا. اور یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بار بار اس بات کی تلقین کی ہے کہ تم نے فیصلے کرنے ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہی کرنے ہیں، اور اسی کے اندر تمہارے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے رحمتوں کے نزول ہونے کی خوشخبری ہے. یہود چونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ دیتے اور اپنی مرضیاں منمانیاں کرتے، بہت سارے معاملات کے اندر انہوں نے تورات کی اور اللہ کی طرف سے آنے والی تعلیمات کی واضح طور پر خلاف ورزی کی، لہٰذا وہ اللہ کی طرف سے سزاؤں کے حقدار بنے. اس لیے کہا کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اب مسلمانوں سے خطاب شروع ہو رہا ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمائی اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ کی اتنی خرابیاں ہیں، اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو جیسی صحبت اختیار کرو گے نا تم بھی ویسے بن جاؤ گے. اس لیے اچھا دوست بناؤ، اچھی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہارے اندر اچھائیاں ہوں. مسلمانوں کو کہا تم نے یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ یقیناً انہی میں سے ہو جائے گا. اولیاء یہ ولیٌ کی جمع ہے جس سے مطلب ہے دلی دوست. اس کی مراد ہے دلی دوست. یہود و نصارہ کو دلی طور پر مسلمان دوست بنا ہی نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا جس نے ایسا کیا، جو دوست بنائے گا تو یقیناً ایسے لوگ کیا ہوں گے، انہی میں سے ہو جائیں گے. پھر ان کا حکم مسلمانوں والا نہیں ہوگا بلکہ ان کا حکم یہود و نصارہ والا ہی ہوگا. کتنی سخت وعید ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس حوالے سے، اس لیے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست بن ہی نہیں سکتے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ان باتوں کو واضح کر دیا ہے، اور ساتھ فرمایا اللہ نے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس لیے کہ انہوں نے دوستی کا معیار ہی بدل دیا. مسلمانوں کو دوستی کرنی چاہیے مسلمانوں سے، یہود و نصارہ سے نہیں. یہود و نصارہ کی آپس میں دوستی ہیں. اب جو مسلمانوں سے دوستی چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے مسلمانوں کو جو حق دیا گیا تھا آپس میں دوستی کا اس کو بدل دیا.
اور اس نے دوستی کے معیار کو جانا ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ایسے لوگ انہی میں سے ہوں گے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آن پہنچے تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ کر دے تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں گے۔ منافقین ہمیشہ اس بات سے خوف زدہ ہوتے کہ اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، دیگر کفار مشرکین تو وہ ہمارا قلقمہ کر دیں گے، ہمیں بالکل پیس کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہاں پر ان کو یہ بات بتائی، معاملہ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان غالب آ جائیں، پھر اگر مسلمان غالب آ جائیں گے تو تمہارا کیا بنے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مسلمان غالب آ گئے اور یہودیوں کو بعض کو جلا وطن کر دیا گیا اور بعض کو قتل کر دیا گیا۔ اب منافقین ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے کفی افسوس کرتے رہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بس وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مسلمان جب جنگ کے وقت منافقین کو یہود اور کفار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تعجب کرتے تو اس وقت یہ بات کہتے کہ یار جب امن کا وقت تھا یہ تو بڑی پکی قسمیں اٹھاتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اب کیا بنا، یہ تو کافروں کا یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کا ذکر کیا ہے اور بتا دیا کہ ان منافقوں کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ دوسری بات فرمایا اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کو تو چونکہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے آئندہ پیش آنے والے حالات سے متعلق یہ آیت پہلے ہی نازل فرما دی۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 3 مقامات مکہ، مدینہ اور بحرین، ان کے علاوہ تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگیں۔ صرف یہ 3 مقامات بچے، باقی ہر جگہ سے خبریں آنے لگیں فلاں جگہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، فلاں جگہ۔ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مرتد لوگوں کے خلاف جہاد کیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان مجاہدین کی 5 صفات ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی۔ جب یہ آیت اتری نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تمہارے دوست تو صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور وہ جھکنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو غالب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے لشکر کا تعارف کروا دیا، اپنے دوستوں کا تعارف کروا دیا اور ان خوش نصیبوں کی عظیم صفات کو ذکر کر دیا۔ ایمان والوں کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، ایمان والوں سے ہوتی ہے۔ وہ کافروں کو اپنا دوست بالکل نہیں بناتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور کافروں کو دوست بنانے سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے گارنٹی دے دی جس کی اللہ، رسول اور ایمان والوں سے دوستی ہوگی نا، غلبہ اسی کا مقدر اور نصیب بنے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار کو دوست نہ بناؤ۔ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہیں بنانا، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا۔ آپ دیکھ لیجئے
دوستی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی کتنا محدود کر دیا ہے. اللہ سے دوستی کرو، اللہ کے رسول سے دوستی کرو، ایمان والوں سے دوستی کرو. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے بھئی. جس کی دوستی اللہ سے ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کی دوستی اللہ کے رسول سے ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اب وہ دنیا کے اندر ان گندے، غلیظ، ناپاک، پلید کافروں کی دوستی کو کوئی توجہ دے گا یا پرواہ کرے گا؟ اس کی بالکل بھی نہیں. کافروں سے دوستی وہی کرتا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی نہیں ہوتی. لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بار بار اس معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے. ارشاد فرمایا اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. جس وقت مسلمان اذان دیتے تو اس کے مقابلے میں شیاطین اور شیطان کے ہرکاروں کی حرکات تھی. کبھی اذان کی نقلیں اتارتے، اس کے الفاظ کو بدلتے، آوازیں کستے، شور اور ہنگامہ کرتے. شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کے کان میں نہ پڑنے پائے. تو بالکل شیطان کے جو دوست ہیں انسانوں کی صورت کے اندر، جنات کی صورت کے اندر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام، اذان، یہ کلمات اچھے نہیں لگتے. اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، بیچارے بے سمجھ ہیں. ان کو کیا سمجھ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی کتنی عظمت و شان ہے، لہٰذا وہ اس کا مذاق بناتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. فرما دیجیے اہل کتاب، تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو؟ یعنی اس کے علاوہ اور کس چیز کا تم ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ تمہارے اکثر نافرمان ہیں. ہماری یہ ادا ہے کہ ہمارا سب پر ایمان ہے اور تم خود نافرمان ہو، اور اب تم طرح طرح کی حرکتیں کر کے ہمارے خلاف بہتان بازیاں کر کے، الزامات لگا کر، تانے دے کر، ہمارے شاعر کا مذاق اڑا کر، ہمارے خلاف قتل کی سازشیں کر کے کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت یعنی شیطان کی عبادت کی. یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ بھی یہود کی خباثتیں تھی اور ان کے جرائم تھے اور ان کو ملنے والی پھر سزائیں تھیں. تو بدترین لوگ تو یہ ہیں. اب اندازہ کریں، خود بدترین ہیں اور برے ہیں، اور مسلمانوں کو معاذ اللہ برا اور بدتر سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے جیسے بندہ خود ہوتا ہے نا ویسے دوسروں کو سمجھتا ہے. اللہ نے فرمایا اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اس کے ساتھ ہی وہ نکل گئے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو جانتا ہے. کسی کے علم میں آئے نہ آئے اللہ کو خوب معلوم ہے. اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں دوڑ کر جاتے ہیں. یقیناً برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. انہیں رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، اسی طرح گناہ سے نہ روکنا بھی جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جو ایسی قوم میں ہو جن میں معاصی کا ارتکاب کیا جاتا ہو، جو اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اسے نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر کوئی عذاب ضرور بھیجے گا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان بھی اس فرض کو چھوڑے بیٹھے ہیں. لہذا سوچنا چاہیے جس معاشرے کے اندر جرائم ہوں، گناہ ہوں، اس معاشرے کے اندر اپنے حصے کا چراغ روشنی والا جلانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. جس کو گناہ سے بچا سکتے ہیں، گناہ کی دلدل سے نکال سکتے ہیں، ضرور بچانا چاہیے، نکالنا چاہیے. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وقالت الیہود، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان پر لعنت کی گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا.
بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا اور قرض مانگا کہ قرض دو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، تو یہودی اس کمینگی پر اتر آئے، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا، کہتے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے۔ یہ ان کی خباثتیں اور حرکتیں اللہ تعالیٰ کی گستاخی سے بھی باز نہ آتی۔ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے معاذ اللہ، گویا کہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ معاذ اللہ بخیل ہے، اللہ کنجوس ہے، اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، ہم دینے والے ہیں۔ جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہی ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وسیع ہیں، فراخ ہیں، جس کو چاہتا ہے بے انتہا عطا کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اور یہاں تک اس نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم اللہ سے جو مانگو اللہ تمہیں وہ سب کچھ بھی عطا کر دے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے ہر ایک کو اس کی مرضی کا اللہ عطا کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ اگر تم میں سے کوئی سوئی لے کر سمندر کے پانی میں ڈبوئے اور اس کو نکالے، وہ جو سمندر میں کمی آئی ہے نا، اتنی سی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بیان کردہ ان صفات عالیہ پر ویسے ہی ایمان رکھنا چاہیے جیسے ذکر ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کس قدر خرچ کیا ہے، تو اس سے اس میں کچھ کمی واقع نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، کب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام اول روز سے اپنی کائنات کو، اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ فرمایا اور یقیناً جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا۔ قسمت اپنی اپنی ہے نا، کوئی سنتا ہے ایمان میں آگے نکلتا ہے، ایمان مضبوط کرتا ہے، اور کوئی سنتا ہے تو اس کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گندے دلوں والے لوگوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور اچھے دلوں والے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھتے جائیے ان یہودیوں کا اس دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کے خلاف کتنا بھیانک کردار اور خوفناک کام تھا۔ ہر وقت فساد، جنگیں، فتنے، لوگوں کو آپس میں لڑانا، یہ حرکتیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ان کی ان خباثتوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ انہیں اوپر سے بھی نعمتیں دیتا، نیچے سے بھی نعمتیں دیتا، آسمان سے بارش ہوتی، زمین اپنے غلے اور اناج اگلتی۔ ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اس اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جیسے آیا ویسے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اس سے ان تمام لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات چھپا لی یا آپ نے کوئی خاص لوگوں کو بتائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف سیدنا علی اور اہل بیت کو بتائیں رضی اللہ عنہم۔ یہ آیت اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام باطل عقائد و نظریات کا رد فرما دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا۔
حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی فرمائی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کا کام ہے میرا پیغام آپ تک پہنچانا، آپ کا کام ہے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا، تو آپ یہ کام کرتے رہیں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ رہا لوگوں کا معاملہ تو لوگوں سے آپ کو اللہ بچائے گا، سبحان اللہ۔ اس آیت کو اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پر صحابہ کرام مامور ہوتے، آپ کے گھر کا پہرا ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ آیت اتری اللہ یعصمک من الناس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا لوگو تم چلے جاؤ، اللہ مجھے دشمن سے بچائے گا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بڑا اہم عقیدے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کو بچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس کا مطلب ہے ہر ایک کی حفاظت کرنے والا، ہر ایک کی مشکل کو حل کرنے والا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، لہٰذا ہمیشہ یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما دیجیے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا۔ سو آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں، یعنی آپ کو کافروں پر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور سابی اور نصارہ، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو عالمگیر ایک دعوت دے دی، جو بھی یہ کام کر لے گا نا کامیابی کامیاب ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہود و نصارہ پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بار بار انعامات کی بارش اور ان انعامات کی ناقدری ناشکری کرتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی اور بغاوت کے راستے کو اختیار کیا۔ یہاں پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ وہ حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر طرح طرح کی آزمائشیں نازل فرمائی۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو نجات دی اور ان پر اپنا کرم کیا اور ان کو بچا لیا، پھر وہ دوبارہ اسی طرح سرکشی اور بغاوت میں آ گئے اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا زکریا اور یحییٰ علیہم السلام جیسے جلیل القدر نبیوں کو ظالموں نے قتل کر ڈالا، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی گرفت کی، ان کی پکڑ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت خود ہی بندہ غلط راہ پر چلتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس پر پکڑ نازل ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اور مسیح نے کہا نہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
عیسائیوں نے یہ نقطہ نظر اپنا بیان کیا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا، لہذا شرک کی کوئی صورت اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں قابل قبول نہیں۔ خدا یہ کہ بندہ کسی شخصیت کو اللہ ہی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کے لیے سزا کا اعلان ہے۔ ان کے اقانی میں ثلاثہ کا عقیدہ تھا جو پیچھے سورہ النساء کی آخری آیات کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو باپ، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور روح القدس جبریل امین اس انداز میں انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی۔ یہ تین اقانیم ہیں، تین ذاتیں ملے تو ایک بنتی ہے۔ تو یہ ان کے ہاں عقائد اور نظریات، جس طرح ہمارے ہاں بھی بہت سارے بد عقیدہ لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں غلط قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اندر قرار دیتے ہیں، کبھی جناب کوئی اور نام دیتے ہیں، کبھی کسی طرح کا عقیدہ، کبھی کوئی حلول کا عقیدہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اتحاد کا عقیدہ آ جاتا ہے۔ بس اللہ ذوالجلال والاکرام سب کو ہدایت عطا کرے۔ یعنی یہ عقیدہ ان کا کہ بعض اللہ والے عبادت کرتے کرتے اللہ کے اندر فنا ہی ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اتحاد کا عقیدہ۔ اور بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے اندر ہی اتر آیا معاذ اللہ، یعنی انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ معاذ اللہ ہی ان میں اب اتر آیا ہے۔ یہ حلول کا عقیدہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ میں ہی فنا ہو گئے ہیں۔ اندازہ کیجئے کیسے غلط قسم کے عقائد، کیسے غلط قسم کے نظریات۔ لہٰذا ان آیات مبارکہ سے ایسے تمام عقائد و نظریات کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے رد کر دیا ہے۔ اللہ ہی ہے جو سب کا رب ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس میں سے نکل سکتا ہے۔ عجیب قسم کے نظریات اور عقائد ہیں۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ان کو ڈانٹ دیا کہ اگر یہ کفر کی راہوں سے باز نہیں نہ آئیں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب عقیدہ، صحیح عقیدہ، مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے۔ یقیناً ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی والدہ صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے یہ کس طرح پھیر دیے جاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسے کیسے زبردست دلائل دے کر یہاں پر ان کے غلط عقائد کا رد کیا ہے۔ بھلے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو خود کھائے پیے؟ اب جس نے کھانا ہے، پینا ہے، اب اس کے جسم نے اس کھانے پینے کو ہضم بھی کرنا ہے، پھر فضلہ بن کے اس نے خارج بھی ہونا ہے، تو کتنے مسائل کا بندہ شکار ہوتا ہے۔ وہ معبود ہی کیا ہے، وہ رب بھی کیا جو کھاتا پیتا ہو۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں ان کے عقائد کا رد کرتے ہوئے بڑی زبردست دلیل پیش کی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، ان کی والدہ محترمہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن وہ دونوں اللہ نہیں بن سکتے، رب نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ رب تو وہ ہے جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود کھانے سے مبرہ اور پاک ہے، اور یہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے، لہٰذا یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے مت بڑھو، اپنے دین میں بھی تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر داؤد اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی۔
یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے. وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. یقیناً جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان پر غصے ہو گیا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ہے جناب ان کے دیگر جرائم کی فہرست اور اس پر ان کو ملنے والی سزا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور اگر وہ اللہ اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے تو انہیں دوست نہ بناتے، اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. اگر اللہ پر اور اللہ کی نازل کردہ کتاب پر اور نبی پر ایمان ہوتا تو پھر یہ کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے، بلکہ ان کی دوستیاں دین کی بنیاد پر اللہ، رسول اور اپنے ہم مذہب یعنی مسلمانوں مومنوں سے ہوتی. اللہ نے فرمایا یقیناً آپ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو پائیں گے اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا. سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن روئے زمین پر یہودی ہوتا ہے. یہودی کے بعد دوسرے نمبر کا مسلمانوں کا بدترین دشمن وہ مشرک ہوتا ہے، شرک کرنے والا. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی حقیقت کو یہاں پر واضح فرمایا ہے. پھر فرمایا اور یقیناً آپ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائیں گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں. عیسائی نصارہ وہ مسلمانوں سے دوستی کے لحاظ سے قدر قریب ہے یہودیوں اور مشرکوں کی نسبت. سب سے بدترین دشمن روئے زمین پر مسلمانوں کا وہ یہودی ہے، پھر اس کے بعد مشرک ہے. عیسائیوں کے اندر، نصارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کچھ نہ کچھ نرمی رکھی ہے، اور اس کی وجہ ذکر کی فرمائی اس لیے کہ ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ تمنا نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. یہ اچھی صفات کے حامل لوگ، ان کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی تعریف و توصیف میں یہ آیات مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں. ان آیات سے مراد نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے. سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک طویل حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو فرماتے ہیں میں آپ کے پاس کچھ کھانا بطور صدقہ لے کر حاضر ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نہ کھایا تو پھر میں ایک اور موقع پر آپ کے لیے کچھ کھانا بطور تحفہ اور ہدیہ لے کر آیا تو آپ نے وہ کھایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کھاؤ. تو میں نے کہا آپ مجھے نصارہ کے متعلق بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے. تو فرماتے ہیں میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھایا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ سے لے کر اس آیات مبارکہ. تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھے فرمایا سلمان یہ آنسوؤں والے تیرے وہ ساتھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اس آیات مبارکہ کا شان نزول. اسی طرح ان لوگوں میں نجاشی اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں. سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی اور اس میں سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے. تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. اگرچہ مدینہ نہیں جا سکے مگر ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھایا. اس کے علاوہ ایسے مسلمان ہونے والے نصارہ کا ذکر دوسرے مقامات پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نصارہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر پھر بھی کسی نہ کسی حد تک خیر ہے اور وہ نرم دل والے ہیں، اور اس کی وجوہات اور اس کے اسباب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ارشاد فرما دیے ہیں. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا
انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کا اجر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما دے۔ اس کے برعکس فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے انجام سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیشہ دونوں پہلو ذکر کیے، کامیاب لوگوں کا بھی، ناکام کا بھی، ٹھیک ہے، کبھی ترغیب کا پہلو پہلے، کبھی ترہیب کا پہلو پہلے، ڈرانا کبھی شوق دلانا، دونوں قسم کے طبقات کا اللہ تعالیٰ نے جا بجا ذکر کر دیا ہے، تاکہ زندگی گزارنے کے لیے راستے کا تعین کرنے والے کے لیے واضح ہو سکے کہ میں نے کس راستے کو چننا ہے، کامیاب لوگوں کی یا ناکام لوگوں کی۔ اب پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوبصورت سلسلہ شروع کیا کچھ حکم احکام کا۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اپنی حدود میں ہمیشہ رہنا ہے، اپنی حد سے نہیں نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بعض اوقات ایسا ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کے لیے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا دیں۔ جیسے 3 صحابہ عبادت کی غرض سے انہوں نے بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، نکاح کرنا، رات کو سونا، دن کو کھانا پینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس سے بچنے والا ہوں، لیکن روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو مسلمان کو اپنے اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی لگانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے حلال طیب پاکیزہ کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کا ڈر ہوگا نا تو بندہ حلال پاکیزہ کا اہتمام کرے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے نا تو پھر بندہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال ہے کہ حرام۔ اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، اور لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے ان میں سے کسی ایک کی استطاعت اور طاقت تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو۔ قسم کا کفارہ یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے۔ جان لیجئے قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، جو بے ساختہ عادت کے طور پر زبان سے ایسے ہی نکل جاتی ہیں، ایسی قسم پر نہ کفارہ ہے نہ سزا۔ بیٹھے بیٹھے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، عربوں کے اندر واللہ باللہ تاللہ ایک بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، معمول ہے، یہ لغو قسمیں، ان پر نہ کفارہ ہے نہ سزا۔ دوسری یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کر قسم اٹھاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، حالانکہ اس کی قسم واقعہ کے خلاف ہو۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، ایسی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ اس شخص نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ نمبر 3 منعقد ہونے والی قسم، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر اگر وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس آیت میں جو کفارہ بیان ہوا ہے نا وہ اس کا بیان ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 3 کاموں میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا، یعنی درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، جو بندہ خود کھاتا ہے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا پھر ایک گردن یعنی غلام قیدی وغیرہ کو آزاد کرنا ہے۔ اگر ان تینوں ہی کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ یہ قسم کا کفارہ ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ یہ 3 روزے خواہ پے در پے رکھ لیے جائیں یا الگ الگ، دونوں طرح درست ہے، یعنی اکٹھے 3 روزے رکھ لیں، یا ایک اب رکھ لیا، ایک پھر رکھ لیا، ایک پھر رکھ لیا، اس طرح کر کے بھی اس کی اجازت ہے۔ اب یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے دوسرا حکم آ گیا، پاکیزہ چیزیں چھوڑنے کی۔ قسم اگر کوئی بندہ کھا لے تو اس کے لیے کیا تعلیمات ہے؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں حرام سے بچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو، یعنی قسم توڑنے سے پرہیز کرو، لیکن اگر اسے توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ اگر وہ قسم کوئی ناجائز کام کرنے کی ہے تو اس کو ہرگز پورا نہیں کرنا چاہیے بلکہ توڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا بہتر ہے کہ کفارہ ادا کر لیا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندگی ہے، شیطان کے کام سے ہیں، لہٰذا تم سب ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری فائنل حکم ہے۔ اس کے بعد شراب قطعی طور پر حرام ہو گئی۔ اس سے پہلے دو حکم آ چکے تھے۔ پہلا حکم سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں ہم پڑھ آئے ہیں، دوسرا حکم سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں ہم نے پڑھ لیا ہے، مگر ان دونوں آیتوں میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کی آیات نازل ہونے کے بعد کہا تھا یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم فرما۔ تو آخری صریح حرمت کے طور پر یہ آیت اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمائی اور اس میں مزید 3 چیزوں کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ الخمر جو ہے اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنی ہو۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ اس آیت سے اور اس کے بعد اگلی آیت سے نا شراب اور جوئے کی حرمت اس کی اللہ نے 7 وجوہات بیان کی ہیں، اسی لیے شراب کو ام الخبائث بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی تمام گناہوں کی جڑ۔ شراب بندہ پی لیتا ہے پھر جتنے مرضی اسے گناہ کروا لیں، لہٰذا اس کی 7 وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 گندی چیز ہے، نمبر 2 شیطانی عمل ہے، نمبر 3 فجتنبو اس سے بچو یعنی اس کا پینا حرام ہے، اور اسی طرح اس کے ترک سے فلاح کی امید نہیں، بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو بندہ ترک کر دے تو کامیاب ہے، نہ ترک کرے گا تو ناکام ہے۔ اس کو چھوڑنے سے ہی بندے کو کامیابی کی امید رکھنی چاہیے۔ عداوت اور بغض کا سبب ہے، شیطان ان کے ذریعے اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اور آخری 7ویں بات یہ ہے تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ جب اللہ نے یہ 7 چیزیں بیان کر دی نا اور آخر میں کہا کیا تم باز آنے والے ہو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سن کر کہا انتہینا، ہاں اللہ ہم باز آ گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ المیسر جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے۔ المیسر جو دوسری چیز اللہ نے حرام کی، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، جس چیز پر بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے، میسر کے اندر آتا ہے۔ لاٹری، قسمت کی پڑی، انعامی بانڈ، انعامی مہمیں، انعامی سکیمیں، یہ سب جوئے کی قسمیں ہیں۔ انشورنس، بیمہ، سود اور جوئے کا بدترین مرکب ہے۔ بولی والی کمیٹی بھی سراسر سود ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں آج پائی جاتی ہیں۔ سوچنا چاہیے ان آیات مبارکہ کی روشنی کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو ان سب چیزوں سے مسلمانوں کو بچایا، اور آج مسلمان اللہ معاف فرمائے انہی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ ارشاد فرمایا اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور بچ جاؤ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیکی کی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے
ان لوگوں کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات کو مان لیں، ایمان مضبوط کریں، نیک عمل کریں، تقوی اختیار کریں۔ تو شراب کی حرمت کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اور اس ضمن میں ایک اہم مسئلہ بھی تھا کہ جو لوگ شراب کے حرام ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اب صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ جناب وہ جو فوت ہو گئے اور شراب ان کے پیٹوں میں تھی، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ضمن میں یہ حکم نازل فرما دیا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض غزوہ بدر اور غزوہ احد کے موقع پر شہید بھی ہو چکے تھے۔ تو یہ آیت اتری اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے بارے میں مسلمانوں کو اطمینان عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہوں گے۔ اب اس آیت میں وہ حلال چیزیں ذکر کی ہیں جو کچھ وقت کے لیے بطور امتحان حرام فرمائی گئی ہیں، یعنی پکی حرام نہیں ہے، وقتی طور پر حرام ہے، اور وہ ہے احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تاکہ فرما برداروں اور نافرمانوں کی آزمائش ہو جائے کہ بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہوں گے، یعنی چھوٹے جانور، یہ جانوروں کے بچے جن کو بآسانی پکڑ کر تم ذبح یا شکار وغیرہ کر سکتے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب جب کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار منع کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اور اس سے اگلی آیات اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے اور خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں گھس آئے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں ان کے شکار سے منع فرما دیا۔ کس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ عام طور پر حدیبیہ کے مقام پر جانور آتے ہی نہیں، لیکن جب مسلمانوں نے وہاں پر آ کر پڑاؤ کیا، احرام پہنا ہوا ہے، اب اس وقت جانور چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں اور خیموں میں گھس رہے ہیں، اور اللہ نے منع کر دیا۔ قربان جائیں صحابہ کرام کی اطاعت پر، انہوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو۔ محرم نہ شکار کر سکتا ہے، نہ شکار میں کسی بھی طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس حوالے سے رہنمائی ضرور فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جاتا ہے۔ اگر حرم میں بھی مل جائے نا تو انہیں وہاں بھی قتل کرنا ہے۔ چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے سانپ، بھیڑیا، چیتا اور شیر وغیرہ، یہ اگر حدود حرم میں بھی مل جائے نا، وہاں بھی نظر آ جائیں تو ان کو وہاں بھی مار ڈالنا، باقی چیزوں کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپایوں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا۔ جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف والے کریں، یعنی احرام کی حالت میں جیسا شکار مارے گا اسی کی مثل فدیہ دینا ہوگا۔ مثل سے مراد یہ ہے قد و قامت، شکل و صورت اور جسامت وغیرہ کے لحاظ سے ملتا جلتا ہو۔ جیسے ہرن کی جگہ بکرا، ہرن کا شکار کر لیا ہے، اب فدیہ میں کیا دینا ہے؟ بکرا۔ اور یہ فیصلہ 2 عادل مسلمان مل کر کریں گے کہ اس شکار کی مثل کون سا جانور ہو سکتا ہے۔ اس بندے نے احرام کی حالت میں جو شکار کر لیا ہے، اس سے ملتا جلتا جانور کون سا ہے؟ یہ 2 عادل مسلمان اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، یہ بطور قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، یعنی اس جانور کو مکہ معظمہ میں لے جا کر ذبح کیا جائے گا اور وہیں اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ نے فدیہ کے طور پر جانور دینا ہے نا، مثلا ہرن کے برابر بکرا، وہ بکرا آپ نے مکہ میں جا کر کرنا ہے اور وہاں کے مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا اس کا گوشت۔ یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاف کر دیا جو گزر چکا، اور جو دوبارہ کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ اس آیت میں اور فرما کرنا، پیچھے اللہ نے فدیہ کا ذکر کیا، اس میں اختیار مل گیا ہے، یعنی شکار کرنے والے کو اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے جو کفارہ چاہے ادا کر دے۔
شکار کردہ جانور کی مثل جانور کعبہ یعنی حرم میں لے جا کر قربان کر دے، یا اس کی مثل کے مساوی قیمت کا غلہ بطور کفارہ مسکینوں میں تقسیم کر دے، یا اس کے برابر روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، ہر 2 مد یعنی غلے 1 کلو کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا ہے، 1 کلو غلے کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے مثلا دیکھا کہ اس نے ہرن کا شکار کیا ہے، اب ہرن کے وزن کے مطابق کتنا غلہ بنتا ہے، اس غلے کو مسکینوں میں آپ نے تقسیم کر دینا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ ایک صورت تیسری ہے کہ اس کے برابر یعنی غلہ مثلا بنا ہے 10 کلو، 1 کلو کے حساب سے آپ نے 1 روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا، اور اس کا کھانا بھی اس حال میں کہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے اور قافلے کے لیے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تم احرام والے رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ البحر سے مراد پانی ہے، اس میں سمندر اور غیر سمندر سب پانی برابر ہیں، اور اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی جو جانور پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مچھلی ہو یا کوئی اور جانور۔ زندہ بھی پکڑے جائیں تو ذبح کی ضرورت ہی نہیں، مچھلی کو آپ نے زندہ پکڑ لیا، اب اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو حلال کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں پانی کے شکار کو حلال کیا گیا ہے، اور کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں کہ مچھلی کے سوا سب حرام ہے۔ صید البحر سے مراد پانی کا ہر وہ جانور ہے جو زندہ پکڑا جائے، اور طعامہ سے مراد پانی کا وہ جانور ہے جو وہیں مر جائے اور سمندر یا دریا اسے باہر پھینک دے یا مر کر پانی کے اوپر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تفسیر اس کے متعلق مروی ہے۔ لہذا امام ابن جریر رحمہ اللہ تعالی نے آپ سے یہ فرمان نقل کیا ہے کہ طعامہ ما لفظہ البحر میتن، یعنی اس آیت میں طعامہ سے مراد وہ جانور ہے جسے سمندر مردہ حالت میں کنارے پر پھینک دے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ رخصت تمہارے فائدے کے لیے ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج کی وجہ سے حلال ہوئی ہے، یعنی سمندر کا جانور محرم و غیر محرم، احرام والے یا جس نے احرام نہیں پہنا، سب کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حلال کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، بیت اللہ کو جو حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے قیام کا باعث بنایا۔ وہاں پر لوگ آتے ہیں، رکتے ہیں، تجارت کی غرض سے اسٹے کرتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، عمرے وغیرہ کے لیے آتے ہیں۔ اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹوں والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں لوگ امن سے سفر اور تجارت کرتے اور سال بھر کی ضروریات جمع کر لیتے تھے، اس اعتبار سے یہ مہینے لوگوں کے لیے قائم رہنے کی اور محفوظ جگہ تھی۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب اللہ کا ہے۔ اس نے قربانی کے جانور، پٹوں والے جانور، ان سب کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑا محترم، قابل احترام اور امن والا بنا دیا ہے، تاکہ جو شخص دیکھے یہ بندہ قربانی کا جانور لے کے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہ کہے، پٹا پہنایا ہوا جانور کو کوئی اس کو تنگ نہ کرے، کوئی اس کو تکلیف اور اذیت نہ دے۔ جان لو اللہ ذوالجلال والاکرام بہت سخت عذاب والا ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت آپ کو کتنی اچھی کیوں نہ لگے، کتنا ہی تعجب میں کیوں نہ ڈال دے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تعلیمات ہیں جو مسلمانوں کو ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حلال اور حرام یعنی پاک اور ناپاک برابر نہیں، یعنی حرام اور حلال، کافر اور مومنی آپس میں برابر نہیں۔ حرام رزق جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، آپ نے ہمیشہ حلال ہی کا اہتمام کرنا ہے، بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔